من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. اونچے اونچوں سے ہمارا پیار ہے، اونچے اونچوں سے ہمارا پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. وہ ہوں غوث جلی یا ہوں ہند الولی، حسنین ہوں یا ہو مولا علی، اونچے اونچوں سے ہمارا پیار ہے اور کملی والے کی بڑی سرکار ہے، کملی والے کی بڑی سرکار ہے، جانے والے تیرا بیڑا پار ہے. محترم المقام جناب حافظ و قاری مولانا حافظ عبدالقادر نوشاہی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، محترم المقام مولانا قاری محمد زمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور اس عرس مبارک کی تقریب کے میزبان عاشق خواجہ غریب نواز، عاشق اولیاء جناب الحاج محمد اشرف صاحب دامت برکاتہ العالیہ، دیگر معزز حضرات، خواتین، پیارے بچوں، مختصر حمد و صلات کے بعد کلام مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ جو کہ دوسرے سپارے کے دوسرے رکوع کی آخری آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. قبل اس کے کہ متذکرہ آیت کے تحت کچھ لب کشائی کروں، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعمن والہ کی بارگاہ میں یہ دعا کہ مجھ گناہگار و سیاہکار کو اللہ تعالی حضور اکرم نور مجسم جان کائنات مقصود کائنات سید الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اٹھفے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تعالی حق سننے، اسے قبول کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. حضرات گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ جو عرس مبارک کا آج کا پروگرام حضور خواجہ خواجگان عطا رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری المعروف غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک کا یہ پروگرام ہے. میرے علم میں ہالینڈ میں جو ہے جتنا طویل پروگرام خواجہ صاحب کے عرس کے حوالے سے یہ ہوتا ہے، میں نے نہیں دیکھا اتنا طویل پروگرام ہالینڈ میں کہیں خواجہ صاحب کا ہوتا. یعنی آپ اندازہ لگائیں، جس دن شروع ہوتا ہے اس دن نہیں بلکہ اگلے دن ختم ہوتا ہے. سمجھ شریف آ رہی ہے نا آپ کے؟ ہاں جی. یعنی پروگرام اب شروع ہوا ہے دوپہر کو، اب 12 بجے کے بعد تو دن بدل جاتا ہے، اور آپ دیکھیے گا یہ پروگرام جب ختم ہوگا نا، یہ آج کے دن میں ختم نہیں ہوگا،
بلکہ اگلے دن ختم ہوگا۔ یہ جناب حاجی اشرف صاحب کی محبت ہے۔ حالانکہ مجھ جیسے کئی لوگوں نے مشورہ بھی دیا ہوگا کہ بھائی آپ جو اتنا طویل نہ کریں پروگرام، لیکن عاشق عاشق ہوتا ہے، وہ دماغ کی کم اور دل کی زیادہ سنتا ہے۔ تو ماشاءاللہ ان کا دل جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ پورے جوبن سے جو ہے خواجہ صاحب کا عرس منایا جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی محبت، ان کے جذبات کو قبول فرمائے۔ جناب اشرف صاحب جو ہے انہوں نے مجھے پورا گھنٹہ دیا تھا تقریر کا۔ اب یہ پورا 1 گھنٹہ جو تقریر کرنا جو ہے ظاہر ہے مجھ جیسے کم علم آدمی کے لیے ایک بڑا مرحلہ ہے، لیکن جیسے ہی مجھے پتہ چلا کہ برطانیہ سے جو ہے نامی گرامی ثنا خواں جناب محترم حافظ عبد القادر نوشاہی صاحب، جناب محترم قاری زمان صاحب تشریف لائے ہیں، تو میں نے خیال کیا تھا کہ اس سے آدھا وقت جو ہے میں تقریر کروں گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان نقیب محفل کو خوش رکھے جو اسٹیج سیکرٹری ہمارے، انہوں نے مزید مجھ پہ مہربانی کی ہے کہ اس آدھے کا بھی آدھا وقت مجھے بتایا ہے۔ تو میں بہرحال 1 گھنٹہ تو کیا میں کہتا ہوں، یہ تو ایسا عنوان ہے کہ مجھے 2-5 منٹ بھی اگر کہنے کو مل جائے نا تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی بڑا شرف ہے میرے لیے۔ جیسے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے حاضر ہو کے جب واپسی پلٹا، اعلیٰ حضرت کے پاس آیا۔ اعلیٰ حضرت کی عادت کہ جب بھی کوئی مدینہ شریف سے حاضر ہو کے آتا تو اعلیٰ حضرت اس کے ہاتھ اور پاؤں چومتے تھے۔ اپنے وقت کا امام ہے، لیکن سامنے یہ نہیں دیکھ رہا کہ کوئی عالم ہے، فاضل ہے، کوئی بھی ہے، چونکہ در رسول کی زیارت کر گیا ہے۔ جیسے حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی اختر رضا خان صاحب دامت برکات العالیہ فرماتے ہیں نا کہ جھانک لو آنکھوں میں ان کی حسرت طیبہ لیے۔ یہ بڑا خوبصورت شعر ہے، تشریح کا وقت نہیں ہے، لیکن جو سمجھتے ہیں وہ سمجھ ہی جائیں گے کہ جان لو آنکھوں میں ان کی حسرت طیبہ لیے، زائر طیبہ ضیاء طیبہ لائے خیر سے۔ تو جو آنکھیں جو ہیں حضور علیہ السلام کے در کو دیکھ کے آئیں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ جو ہے اس شخص کے جو ہے ہاتھ اور پاؤں چومتے۔ تو پوچھا کہ کتنا عرصہ رہے؟ تو شخص کہتا ہے کہ حضور کیا بتائیں، بس 2 یا 3 دن ہی ملے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم 2-3 دن پہ اتنا جو ہے افسردہ ہو، ارے وہاں ایک سانس بھی مل جائے یہ بھی بڑی بات ہے۔ تو عطائے رسول نائب رسول حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے اس عرس مبارک میں ہم بیٹھے ہیں، گھنٹہ بولنا کیا ہے، 10 منٹ بھی اگر بولنا اور سننا ہم حصہ اس میں ہمارا ہو جاتا، حاضری ہو جاتی، یہ بھی ہمارے لیے بڑا شرف ہے۔ لیکن میں اتنا ضرور کروں گا کہ ظاہر ہے ایک خطیب جب بولتا ہے اس میں اتنی سمجھ بوجھ تو ہو کہ جو سننے والے ہیں دلچسپی سے سن رہے ہیں تب تک وہ بولتا رہے، ورنہ میری یہ عادت ہے کہ جب بھی بولوں ایسا نہیں ہے کہ میں بولنے والا دوسری دنیا میں بیٹھا ہوں، آپ سننے والے دوسری دنیا میں بیٹھے ہوں، یہ درست نہیں ہے۔ کمیونیکیشن بہرحال ہونی چاہیے۔ اب میں بلا تاخیر جو ہے اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں۔ یہ کلام مجید کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، ذرا آپ بھی میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں، فَاذْكُرُونِي فَاذْكُرْكُمْ۔ کلام مجید کی آیت میں یہ ایکو نہ لگا، بڑی مہربانی۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ ایک عام مترجمین نے ترجمہ کیا ہے، لیکن قربان جائیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس کا ترجمہ کیا شاندار کیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي، یہ ترجمہ کیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو۔ صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو
میں تمہارا چرچا کر دوں گا، میں تمہارا تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ اب چلتے جائیے، تاریخ اٹھا کے دیکھیے، جن ہستیوں نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا ہے، اپنی عمر ذکر الہی میں بسر کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا چرچا کیا ہے۔ اور کیسا چرچا کیا ہے؟ صدیاں گزر جائیں لیکن ان کا چرچا آج بھی ہو رہا ہے، اور یقین جانیں ہم چلے جائیں گے لیکن ان کا چرچا ہوتا رہے گا، اور تا قیامت جو ہے یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ میں کہتا ہوں تا قیامت کیا بات ہے، قیامت قائم ہونے بعد بھی آخرت میں بھی دیکھا یہی جائے گا کہ ان اللہ کے نبیوں اور ولیوں کا ہی چرچا ہے۔ سب جو ہے حشر میں ایک ایک کا منہ تکتے پھرتے ہیں عدو۔ حضور شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں کہ حشر میں ایک ایک کا منہ تکتے پھرتے ہیں عدو، ارے آفتوں میں پھنس گئے ان کا سہارا چھوڑ کر۔ ان کا سہارا جنہوں نے لیا ہے وہ دنیا میں بھی محفوظ ہیں اور آخرت میں بھی محفوظ رہیں گے۔ اللہ کے ولیوں کے دامن سے وابستہ ہو جائے آدمی تو پھر جو ہے اس کے بارے نہارے ہوتے ہیں۔ میں جب آیا یہ چادر شریف میں نے دیکھی، حضور خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کی یہ چادر ہے نا، ماشاءاللہ۔ اچھا، اب چادر شریف جو ہے اس کی برکت کیا ہے؟ چادر تو چادر ہوتی ہے، میرے خیال میں یہ بات آئی کہ یہ چادر جو ہے اس کی برکت یہ کہ یہ چادر عام چادر نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پہ یہ گھڑی ہے، اب یہ گھڑی جو ہے میں نہیں بتاؤں گا کہ کس میرک کی ہے، ٹھیک ہے نا، پر ایک گھڑی ہے، عام سی گھڑی ہے، مجھ جیسے آدمی نے کیا پہنی، ایک عام سی گھڑی ہے۔ لیکن یہ گھڑی جو ہے اگر کسی صدر کے پاس ہو یا کسی وزیر اعظم کے پاس ہو، آپ مجھے بتائیں اس گھڑی کی وارد جو ہے وہ بڑھ جائے گی، یہی ہوگا نا، اس کی ورت جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ اسی طرح سے بندہ جو ہے وہ بندہ ہوتا ہے، عام آدمی ہوتا ہے، لیکن وہی جب اللہ کا ولی ہو جاتا ہے تو اس کی ورت بڑھ جاتی ہے، اس کی ورت جو ہے بڑھ جاتی ہے، اور ایسی بڑھتی ہے کہ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے، اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں کہ جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ لہذا اللہ کے ولیوں کے لیے جو ہے فاصلے سمٹ جاتے ہیں، اسی لیے ہمارا ایمان ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوں بغداد میں اولیاء کرام کا سردار شہنشاہ بغداد حضور غوث العظم بغداد میں ہو، لیکن ہمارا ایمان ہے ہم یہاں سے پکارے تو وہ سن لیتے ہیں، اور وہ دستگیری بھی فرماتے ہیں۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں لیکن ہندوستان میں اجمیر شریف میں جو ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ وہاں ہو، لیکن وہ ہماری سنتے ہیں، اور پھر کوئی بھی اللہ کا ولی جہاں بھی ہو اس سے جو ہے اس کے لیے فاصلے سمٹ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسے ہی ہوا، حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے، اب بیٹھے کہاں تھے؟ ملتان شریف میں۔ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ آپ کو پتا ہو کہ ملتان شہر جو ہے پاکستان میں ایک مشہور جگہ ہے، بڑی ہی جو ہے اس میں گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے، بڑا گرم مطلب جو ہے وہ شہر ہے، لیکن مدینۃ الاولیاء کہلاتا ہے۔ ملتان شریف جو ہے کیا کون سا شہر کہلاتا ہے؟ یا تھوڑا سا ٹھہر جاؤ گے، ذرا ٹھہر کے دیکھیے، تھوڑا سا ٹھہر جائیں، میں تھوڑی دیر زیادہ دیر نہیں، بڑی مہربانی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ ملتان شریف جو ہے وہ مدینۃ الاولیاء ہے۔ مدینۃ الاولیاء اس لیے کہلاتا ہے، اتنے چھوٹے سے شہر میں جو ہے، چھوٹا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اولیاء کرام کی تعداد دیکھیں، 1,00,000 سے زیادہ اولیاء کرام وہاں مدفون ہیں ملتان شہر میں، اسی لیے اسے مدینۃ الاولیاء کہا جاتا ہے۔ اور مرکز الاولیاء جو ہے پاکستان میں وہ شہر لاہور کو کہا جاتا ہے۔ کسے کہا جاتا ہے؟ شہر، کیونکہ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف وہاں ہے۔ اب دیکھیے حضرت خواجہ
बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बाबा फरीद मसूद गंज शकर हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद और उनके खलीफा हैं बाबा फरीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा, ये बैठे हुए हैं कि इतने में जो है ख्वाजा मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बाबा फरीद मसूद रहमतुल्लाह पूछा क्या हुआ? कहते हैं बगदाद शरीफ में औलिया के सरदार का विसाल हो गया है, इसलिए मैंने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने नुक्ता ये बयान किया कि औलिया के लिए फासले जो है वो सिमट जाते हैं, यानी वो मुल्तान में बैठे हैं लेकिन शहर बगदाद में क्या हो रहा है उन्हें खबर है। शहर मुल्तान की में बैठे हुए बगदाद शहर की जो है उन्हें खबर है। इसी तरह से जो है तारीख़ में हमें वाक़यात मिलते हैं। हज़रत अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहर मदीना में ठहरे हुए हैं। ईरान में एक जगह है निहावंद, वहाँ पे जो है उन्होंने काफ़िले को भेजा है और वो कुफ़ार से जिहाद कर रहा है। मदीना शरीफ में ठहर कर जो है वहाँ पे फरमा रहे हैं या सारिया अल जबल, यानी पहाड़ की तरफ फरमा रहे हैं। कुफार मुकाबला कर रहे हैं, पहाड़ की तरफ से आ रहे हैं और सारिया को सैकड़ों मील फासले से फरमा रहे हैं ए सारिया तुम पहाड़ की तरफ देखो। और सारिया ने उस वक़्त पहाड़ की तरफ देखा और माशाअल्लाह उन्हें फतेह भी नसीब हुई। मदीना शहर में ठहर कर जो है उन्हें खबर भी है और वो सुन भी रहे हैं। वो ईरान के ठहर के वहाँ निहावंद में जो है सुन भी रहे हैं। तो अल्लाह के वलियों की बड़ी शान हुआ करती है। और आप देखें हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बहाउद्दीन, हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ओशी रहमतुल्लाह अलैह, बस मैं चंद एक बातें अर्ज़ करूँगा इस हवाले से। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं ये मावराउन नहर उसके कस्बा है, ओश उसका नाम है, या फिर जो है फारिस में कस्बा है उसका नाम ओश है। इस वजह से जो है आपको जो है ओशी कहा जाता है। और बख्तियार जो है वो आपका असल नाम है और कुतुबुद्दीन जो है आपका लक़ब है। और कुर्बान जाइए कि कुतुबुद्दीन आपका लक़ब जो है हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने अता फरमाया है। और ख्वाजा साहब को नवाजा हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने है, ख्वाजा साहब को नवाजा हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने है। और आपको हैरत होगी ये जान के कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने 40 मरतबे जो है ख्वाब में बशारत दी है ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को कि अपनी खिलाफत में और अपनी इरादत में जो है बख्तियार काकी को ले लो, अपनी खिलाफत और इरादत में जो है बख्तियार काकी को ले लो। आपकी उम्र शरीफ जो है 4 साल 4 महीना और 4 दिन जब होती है उस वक़्त आपकी वालिदा माजिदा जो है मदरसे में दाखिल करती हैं। तो एक कौल मैंने ये देखा इसमें कि आप ख्वाजा साहब के पास ही तशरीफ़ ले गए, हज़रत ख्वाजा नवाज रहमतुल्लाह अलैह के पास ही। आपने फरमाया कि अब कुछ तख्ती पे लिखना चाहा कि भाई जो पढ़ाना है वो लिख दिया जाए। तो इतने में गैब से आवाज़ आती है कि ए गरीब नवाज, ए मुइनुद्दीन, ये तुम्हारा काम नहीं है इनके लिए कि तुम इन्हें पढ़ाओ, इनके लिए जो है काजी हमीदुद्दीन नागौरी जो है वो पढ़ाएंगे। लिहाजा उन्होंने फिर जो है शुरू करवाया। अब शुरू कैसे करवाया, अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताएं। कोई बच्चा जब मदरसे में दाखिल हो तो उसे कैसे शुरू करवाया जाता है भाई? अलिफ बा ता सा। अब जाहिर कोई ख़वातीन के पास मतलब पढ़ने वाले हो तो अलिफ बे ते से पढ़ाती हैं। हमारे यहाँ जो है मतलब बचपने में जो पढ़े हुए हैं वो अलिफ बे ते से पढ़े हुए, बस इसी तरह से कि अलिफ बे ते, हम छोटे थे, अम्मी मारती थी, अब्बू डांटते थे, इस तरह से बहरहाल एक सिखाने का एक अंदाज़ हुआ कर। लेकिन बहरहाल जो पढ़े तजवीद वगैरह जानते हैं मदरसों में जो है अलिफ बा ता सा ही पढ़ाया जाता है। लेकिन हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, हज़रत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह, ये भी ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के जो है खलीफा हैं, काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह, कि क्या पढ़ाया जाए, क्या लिखा जाए तख्ती पे। तो अब 4 साल 4 महीना और 4 दिन उम्र है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह अर्ज़ करते हैं कि मैं पढ़ूंगा सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही से। ऐसे पढ़ूंगा, ज़रा ऊँची कहिए, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही से। अच्छा, काज़ी अभी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये तो 15वां सिपारा है, ये कैसे पढ़ाया जाए? तो अर्ज़ करते हैं कि हुजूर 14 सिपारे मुझे ज़बानी याद हैं, 14 सिपारे मुझे ज़बानी याद। अच्छा, कैसे याद हैं? अब ऐसे याद हैं कि मेरी वालदा जो है वो 14 सिपारों की हाफिज़ा हैं। जब मैं उनके शिकम में था
جب میں ان کے پیٹ میں تھا، وہ خوب جو ہے اس کی تلاوت کیا کرتی تھی. یہی وجہ ہے کہ مجھے وہ سنتے سنتے جو ہے یاد ہو گئے ہیں. وہ سنتے سنتے یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں یہ ملتا ہے ہمیں کہ آپ جو ہے مادرزاد ولی ہیں. ولایت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مادرزاد ولی ہو، یہ دھیان میں رکھیے گا. بعض جو ہے دنیا میں ٹھہر کے کچھ عرصے بعد بھی ولی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ منصب عطا فرماتا ہے. لیکن ہم اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے کہ نبی جتنے بھی ہیں، نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے. نبی جو ہے پیدائشی نبی ہوتا ہے. بہرحال یہ پوری ایک سبجیکٹ ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کو 14 سپارے جو ہے وہ زبانی یاد ہیں. یہاں سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں جو ہے ماؤں کو چاہیے کہ خاص کر جو وہ سوانگر ہوتی ہیں، جب وہ سوانگر ہوتی ہیں کم از کم اس عرصے میں کوئی گانوں باجوں سے بچیں، کوئی فلم و ڈراموں سے کم از کم اس عرصے میں تو بچ جائیں. اللہ کرے آگے بھی ہدایت مل جائے. ہوتا کیا ہے پتہ ہے، یعنی بچہ جو ہے ہمارے یہاں جو ہے یہ حال ہو گیا ہے کہ بچہ جو ہے اگر کوئی سوٹ ٹائی وغیرہ پہن لے نا تو ماں بڑے ٹھاٹ سے کہتی ہے دیکھو تو صحیح میرے بچے کو پورا انگریز لگتا ہے. دیکھو تو صحیح. حالانکہ یہ بچہ جو ہے ہمیں اسے کیا ہی انگریزوں سے کیا لینا ہے. ارے یا دوسروں کے برتن کی طرف تو وہ دیکھتا ہے نا کہ جس کے اپنے برتن خالی ہوں. ہمارے برتن تو بھرے ہوئے ہیں. اسوہ حسنہ ہمارے پاس ہے. حضور علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ بہترین نمونہ ہمارے پاس ہے. دوسروں کو چاہیے وہ ہم سے پھینک لیں. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم دوسروں کے طریقے کو اپنا، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم کسی دوسرے کے طریقے کو اپنائیں. کم از کم جو ہے بچہ جب شکم میں ہو تو ہمیں ہماری ماں باپ کو بھی چاہیے کہ پوری ان کی تربیت کے لیے جو ہے ایک مذہبی ماحول میں. ورنہ ہوتا کیا ہے ہم ادھر ادھر کے ماحول میں اگر ڈال دیں وہی پھر بچہ ہوگا 18 سال 20 سال کا، جی حافظ صاحب، امام صاحب، پیر صاحب ہمیں کوئی تعویذ دے دے ہمارا بچہ، ہم کہتے ہیں بھائی تعویذ تو سارے آپ نے جلا دیے ہیں، اب کیا تعویذ لینا. جس وقت تربیت کرنی تھی، پرورش کرنی تھی، اس وقت تو کچھ آپ نے کیا نہیں، خیال نہیں کیا. اب بچہ جب یقین جانیے جس بچے کے دل میں دین کی محبت ہوگی، جو بچہ دین کو جانتا ہوگا، ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا احترام نہ کرے. یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پاسداری کرتا ہو اور دین کو جانتا ہو، وہ اپنے ماں باپ کو نہیں ستائے گا. بات یہ ہے کہ دین کی محبت دل میں ڈالی جائے. یہ خواجہ صاحب کی بھی یہی تعلیمات ہیں. موضوع کو سمیٹتے ہوئے آخر میں یہی بات کہتا ہوں کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ شرف بھی حاصل رہا. آپ نے ایک طویل سفر جو ہے آپ نے جو ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی کیا. دہلی میں بھی تشریف لے گئے اور ایک سفر ہے، بہرحال تاریخ دان اسے لکھتے ہیں. لیکن اس میں جو ہے یہ بات ضرور ہے کہ وہ سفر تو کرتے رہے، لیکن اولیاء کرام جب سفر کرتے ہیں عمر کا ایک حصہ ہوتا ہے، لیکن ان کا مقام ایسا ہو جاتا ہے ایک موقع پہ کہ اب وہ سفر نہیں کرتے، ساری دنیا ان کی طرف سفر کرتی ہے. یہی تو وجہ ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف میں ہیں. لیکن آپ مجھے بتائیں، یہ ہمارے جو اسٹیٹ سیکرٹری بھی دعا کر رہے تھے کہ بھائی میں گیا نہیں ہوں. اتنی تو ڈچ چلے میں بھی سمجھ لیتا ہوں کہ بھائی میں گیا نہیں ہوں. میں کہتا ہوں آپ یہ کہتے ہیں میں نہیں گیا، بھائی ہم بھی نہیں گئے ہیں، حاضری نہیں ہوئی ہے ابھی، جو ہے دعا کریں. تو ہم بھی یہ تمنا رکھتے ہیں کہ ہم وہاں کی جانب سفر کریں. ہاں اجمیر کا سفر جو ہے ہمیں بھی تو دنیا جو ہے ان کی جانب سفر کرتی ہے. میں یہ بات عموماً کہتا ہوں. بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے تو صحیح کیا وجہ ہے کہ آپ جو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں 30 سال عبادت و ریاضت کرتا رہا. میں نے وہی کیا جو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، رب کے احکامات کی میں پیروی کرتا رہا. اب میں نے رب کے احکامات کے مطابق 30 برس گزارے ہیں. آج میرا یہ حال ہے کہ میں جو رب کو کہتا ہوں وہ کرتا ہے. یعنی میری دعائیں جو ہے رب تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ قبول فرماتا ہے. یہ مقام کہ اسی لیے شاعر مشرق قلندر لاہوری طرف اٹھے اور فرماتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا. بھائی میں وزیر اعظم بننے والا نہیں ہوں پاکستان کا یہ شعر بھول جاؤں، ایسا نہیں ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے کہ خدا خود پوچھے بندے سے بتا تیری رضا کیا ہے. ارے ہم کیا پوچھیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوچھے اے بندے تو میری بارگاہ کا وہ مقبول ہے، تو یہ کہتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے. بندے میں پوچھتا ہوں تجھ سے تو بتا کیا ہو، جو تو چاہے گا وہ ہوگا. تو میری بارگاہ کا وہ پیارا بندہ ہے. آج خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں
خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ آپ اپنے لبوں کو جنبش دیجئے اپنی بارگاہ میں کہ آج اس فرید الاسلام مسجد میں شناخواہ علماء عوام خواتین یہاں جمع ہوئی ہیں. ہم ان اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں یہ آواز دیتے اپنے لبوں کو جنبش دے اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ میرے عرس میں جو جمع ہوئے ہیں تو سب کے گناہوں کو بخش دے, تو سب کی جھولیاں بھر دے. یقین جائیں خواجہ صاحب نے اگر اپنے لب ہلا دیے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کیا شان, کیسے خلیفہ چھوڑے. یہ ایک بات کر کے بس اجازت چاہتا ہوں. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا جنازہ وہی پڑھائے گا کہ جس کی عصر کی سنتیں قضا نہ ہوئی ہوں, جس کی عصر کی سنتیں قضا نہ ہوئی ہوں. ہم سے تو فرض ہی چھوٹے جاتے ہیں, یہ سنتیں تو کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ مصروف ترین مفتی, یہ فقہ کا ایک جزیہ ہے فقہ کا کہ جو بہت مصروف ترین مفتی ہونا, یہ ذرا غور سے سنیے گا, مصروف ترین مفتی سنت موقدہ چھوڑ سکتا ہے. یعنی فتوے اس کے پاس اتنے زیادہ آتے ہیں کہ اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے, اسے اجازت ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس بات کا اہل ہوں کہ چھوڑ سکتا ہوں, اتنے فتوے مجھے دینے پڑتے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں, اس کے باوجود بھی میں سنتیں چھوڑتا نہیں ہوں. یعنی ہمارے پاس تو وقت ہو پھر بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں, ان کے پاس وقت نہ ہو پھر بھی جو ہے انہوں نے اسے ترک نہیں کیا. تو حضرت خواجہ کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بختیار قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میرا جنازہ وہ پڑھائے گا جس کی اثر بھی قضا نہ, اثر کی سنتیں بھی قضا نہ ہوئی ہو اور تکبیر اولا بھی جس کی فوت نہ ہوئی ہو. تو اتنے میں جو ہے حضرت سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور فرماتے ہیں کہ آج جو ہے خواجہ صاحب نے جو ہے میرا راز فاش کر دیا, اگر یہ نہ فرماتے تو یہ کسی کو پتہ نہ چلتا. میں وہ ہوں جس کی سنتیں اثر کی کبھی فوت نہیں ہوئی ہیں, لہذا انہوں نے ہی جنازہ پڑھایا. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. بقول مرحوم الحاج محمد علی ظہوری قصوری صاحب کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے, ارے یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. Dit was Hafiz Maulana Sajid Barkati, Khatib van Jamia Masjid, die op een zeer prachtige wijze ons de leer heeft gegeven over islam. Mogen Allah tabarak wa ta'ala dit in zijn barmhartige hof accepteren. We gaan verder met het programma. Met de naad zou ik graag onze zeer gewaardeerde, prominente Hazrat Allama Hafiz Muhammad Abdul Qadir Naushahi, die vanuit UK, uit Engeland hier naartoe is gereisd voor deze programma. Nare Takbir! Nare Risalat! Nare Hadri! Urse Pak! Hafiz Saab! بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز مشائخ و علماء کرام, حاضرین مجلس, میرے بزرگوں, عزیز بھائیوں, عزیز بچوں اور عزت مآب میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو اس پروگرام میں شریک ہیں, سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ محفل پاک جس طریقے سے حضرت علامہ خطیب اہل سنت
मुकर्रर शोला बयान मौलाना अल-हाफिज़ुल क़ारी मोहम्मद सज्जाद साहिब बरकाती दामद बरकातुहुल कुद्सिया ने इस अजीम शान प्रोग्राम में अपने खिताब से हम सबको नवाजा। और जी यही चाह रहा था कि हज़रत अपनी गुफ्तगू ज़्यादा देर तक जारी रखें, हम सुनते रहें, लेकिन वक्त जो है वो स्टॉप नहीं होता, वक्त जारी रहता है और ना किसी की ज़रूरत है कि कोई वक्त को वहाँ रोक सके। अल्लाह ताला इन जैसे उलमा की संगत और इनके बयानात को हमें अपने अंदर महफूज करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आप जैसे जानते हैं कि मैं किबला मोहतरम ज़ीनतुल कुर्रा कारी मोहम्मद ज़मान साहिब कादरी इनके साथ इनकी मायत में इंग्लैंड से हम दोनों साथी आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। इस वक्त कितना वक्त है हम नमाज मगरिब में? जी अच्छा, बहुत शुक्रिया। बहुत वक्त है। बहरहाल हम दोनों साथी इंशाअल्लाह अज़ीज़ थोड़ी देर में आप हज़रात की खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। तो मुझे फरमाइशें तो काफ़ी आ चुकी हैं, अगर मैं उन फरमाइशों पर जाऊं तो बहुत वक्त जो है ना वो चाहिए। बहरहाल कोशिश करूंगा कि थोड़ा थोड़ा कलाम जो है उन फरमाइशों का पूरा करता जाऊं। सबसे पहले बानी महफिल जनाब मोहतरम भाई अलहाज मोहम्मद अशरफ साहब कादरी नौशाही, उनकी फरमाइश करदा एक नात मशहूर व मारूफ जिसको बहुत सारे नात खानों ने पढ़ा है, बल्कि मैं चाहता हूँ कि उस नात से भी पहले उस अजीम अल्लाह के वली का कलाम आप हजरात को सुनाऊं कि उस कलाम को भी आप हजरात ने बहुत दफ़ा सुना है। और ख़ास कर जिस अजीम हस्ती का आज हम उर्स मना रहे हैं, वो अजीम हस्ती भी जिनका कलाम मैं पेश करने का इरादा रखता हूँ, वो इसी दर से फैज़ याफ्ता है। हज़रत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आस्ताना आलिया गोलड़ा शरीफ पाकिस्तान, तो उनकी मशहूर व मारूफ शोर आफाक नात जिसकी फरमाइश मुझे मेरे अजीज़ों ने यहाँ बैठे हुए कही है। और मैं अभी सोच रहा था, हैरान था कि माशाअल्लाह ये हालांकि ना सही तरीके से इतनी पंजाबी बोल सकते हैं ना समझ सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने चंद अशार उसके पढ़े भी हैं और पूछा भी है कि ये अल्फाज कैसे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं वो सही है कि नहीं। तो उस नात की फरमाइश मेरे इन अजीज़ों ने की है, तो बहुत खुशी हुई है। अल्लाह तबारक व तआला औलिया इकराम के कलाम से हमको सच्ची पुख्ता मोहब्बत अता फरमाए। तो उसूल बरकत के लिए सब हज़रात से गुजारिश करूँगा कि मोहब्बत से, प्यार से, उल्फत से, ऊंची आवाज़ से सरकार की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर लें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। उनकी नातों का कभी लब से हवाला
والا نہ گیا، ان کی نعتوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا، ہو گئی رات مگر اس کا اجالا نہ گیا۔ میں نے ایک بار کہا کہ میری جھولی خالی ہے، اتنا کچھ مجھ کو دیا مجھ سے سنبھالا نہ گیا۔ تو پڑھیے صلی اللہ علیہ کے بعد ایک قطع پیش کرنے جا رہا ہوں قاری صاحب۔ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی بھی میرا سفینہ لکھ دے۔ اور جنت بھی ٹھکانہ ہے، جنت بھی ٹھکانہ ہے مگر میرے لیے بے تقدیر مدینہ لکھ دے، مدینہ لکھ دے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا اج سکھ متراں دی ودیری کیوں دلڑی اداس گنیری شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں جڑیاں مکھ چلد بدر شاشا کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ شاشانی مت چمکے لات نورانی کالی زلف تے آنکھ مستانی کالی زلف تے آنکھ مستانی کوئی زبان خاموش نہ رہے کالی زلف تے آنکھ مستانی
काली जुल्फत अख मस्तानी मखमूर अखी हैं मद बरिया सुबहान अल्लाह 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 सुबहान अल्लाह। इस सूरत नो मैं जाना खा के जाने जहाना खा मिल करके ये सच आखा तेरा बदी में शाना खा सच आखा तेरा बदी में शाना खा सच आखा तेरा बदी में शाना खा मैं सच आखा तेरा बदी में शाना खा मैं सच आखा तेरा बदी में शाना खा और जिस शान तू शाना सब बढ़िया सुबहान अल्लाह 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 सुबहान अल्लाह। आप भी कह दिए सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। माँ अजी मलका माँ अहसन का माँ की मलका किथे मेरे अली किथे रिसाना किथे मेरे अली किथे तेरी सना किथे मेरे अली या रसूल अल्लाह किथे मेरे अली किथे तेरी सना ए गुस्ताख अखी किथे जाड़िया सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। अरे तकबीर, अरे रिसालत, पीर मेहर अली शाह। सुभान अल्लाह। दरअसल नात शरीफ जो है, मैं अक्सर कहा करता हूँ, नात पढ़ी नहीं जाती, पढ़वाई जाती है। सामीन, जब आप जैसे माशाअल्लाह आशिकान मुस्तफ़ा, गुलामान औलिया नात सुन रहे हो और किसी प्यारे का कलाम पढ़ा जा रहा हो, तो फिर एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है। अभी मैं देख रहा था कई आंखों में जो है वो आंसू की लड़ियाँ जारी हैं। ये हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम से पक्की इश्क और मोहब्बत की बात होती है। अल्लाह ताला इस मोहब्बत में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। कहते हैं कि अगर किसी मजलिस में कोई एक बंदा भी सरकार की मोहब्बत में सुन रहा होता है, उसकी आंखों से आंसू की लड़ियाँ जारी हो जाती हैं और उसकी मोहब्बत और प्यार की वजह से अल्लाह करीम सबकी तौबा को कबूल फरमाए, सबकी बख्शिश और मगफरत हो जाती है। बिरादरान इस्लाम, अब मुझे जिस नात की फरमाइश की गई है वो भाई अशरफ साहब ने की है और मैं उनकी फरमाइश को, उनकी रिक्वेस्ट को, उनके हुक्म को मैं टाल नहीं सकता। ये ना हो कि कल हमें वो वापस भी परसों ना जाने दें, तो हमें ख़तरा है। तो इसलिए उस नाते पाक के चंद अशआर
نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ یہ سنا ہے کہ بہت گوری اندھیری ہوگی، یہ سنا ہے کہ بہت گوری اندھیری ہوگی، پر قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، اے دل، اے دل، قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی۔ پڑھیے قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار دو عالم کی زیارت حشر کا دل بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے، زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے، پھر قیامت پہ بھی خود ایک قیامت ہوگی۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ اور اگلا شعر سننے سے پہلے ایک کتھا کاری صاحب کسی شاعر نے بڑا خوبصورت لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو دیکھا پہاڑوں کے جھرمٹ میں۔ موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ تر سفر پہاڑوں کے درمیان ہی رہا۔ حضرت موسیٰ کو دیکھا پہاڑوں کے جھرمٹ میں، اور حضرت یوسف کو دیکھا خریداروں کے جھرمٹ میں۔ حضرت عیسیٰ کو دیکھا بیماروں کے جھرمٹ میں، اور محمد مصطفیٰ کو دیکھا گناہگاروں کے جھرمٹ میں۔ رشک سے دور کھڑے دیکھتے ہوں گے زاہد، جب سر حشر گناہگاروں پر میرے آقا کا کرم ہوگا، عنایت ہوگی۔
توجہ رہے حضرات، بہت خوبصورت شعر ہے، اپنے آقا کا حسن بھی سنیے. کہیں ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، کہیں طه، کہیں یاسین، کہیں والشمس آیا، کہیں نا سبحان اللہ. کہیں طه، کہیں یاسین، کہیں واللیل آیا. ارے جن کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، اپنے ہاتھوں کو ذرا ہلا کر کہہ دیں، جن کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، جن کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے. کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی. اور مجھے بھائی اشرف صاحب نے کہا تھا کہ ایک آدھ شعر پیر صاحب کی ساتھ ہو جائے تو سرکار کے حسن کے بارے میں میرے شہزاد لکھتے گئے. وہ پنجابی میں ہے. ایسا حسن نہ چودی دے چند آئے، ایسا حسن نہ چودی دے چند آئے، جیسا چمکیا اس دے رخسار دا رنگ. زہرا مشتری دی ویکھ چمک مٹ گئی، جدو ویکھیو نے میرے یار دا رنگ. موتیا دی اوتھے قدر کیے، اے ہو جیانا ساری گلزار درنگ. برق ایوکم مثلی اعلان ہویا، بے مثل ہے مدنی سرکار درنگ. جن کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی. اور شعر سنیے، اللہ اکبر، کیا خوبصورت شعر شاعر نے لکھا ہے کہ ان کو مختار بنایا ہے میرے اللہ نے. خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے نانا کی اجازت ہوگی. خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے بابا کی اجازت ہوگی. اور آخری مقطع کرنے جا رہا ہوں کہ میرا دامن. شاعر نے صرف اپنی بات نہیں کہی بلکہ میں سمجھتا ہوں ہر گناہگار مسلمان کی اس نے بات کہی ہے، اور خاص کر میں سمجھتا ہوں یہ شعر میرے لیے لکھا گیا ہے کہ میرا دامن تو گناہوں سے بھرا ہے، الطاف. میرا دامن تو گناہوں سے بھرا ہے، الطاف. ایک سہارا ہے کہ میں ان کا ہوں، کہہ دیجئے ایک سہارا ہے کہ
کہ میں ان کا ہوں، ایک سہارا ہے کہ وہ میرے ہیں، اسی نسبت سے سر حشر شفاعت ہوگی، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ آپ حضرات نے جس محبت اور پیار سے نعت پاک سنی ہے، میں آپ کو داد دیتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا قبول فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ ابھی جو وقت باقی ہے وہ میرے دوست، میرے بھائی قاری محمد زمان صاحب نذرانہ عقیدت پیش کریں گے، یا جس طرح ہمارے سیکرٹری پتہ نہیں کہاں تشریف لے گئے ہیں۔ بہرحال اب میں خود ہی قاری صاحب کو جو ہے وہ اس حوالے سے دعوت دینا چاہوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اسی محبت اور ذوق میں جو ہے وہ سرکار کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز غالباً نماز مغرب کے بعد جو ہے وہ اسپیشلی صرف اور صرف کلام حضور خواجہ خواجگان کی شان میں انشاءاللہ العزیز پیش کیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات ماشاءاللہ قبلہ حافظ صاحب نے بیٹھے تو یہاں ایمسٹرڈم میں، لیکن فیل ایسا جیسے ہم مدینہ پاک کی سیر کر رہے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب انسان عشق اور محبت میں ڈوب کر پڑتا ہے اور حضور سے محبت کے ساتھ حضور کی بار حاضری جب ہوتی ہے تو محفل کی یہی کیفیت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل خواجہ غریب آباد کے صدقے میں بہت جلدی ہم سب کو پھر حضور علیہ السلام کے مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، محفل اپنے بڑے عروج کی طرف ہے، اور جو لمحات محفل کے آ رہے ہیں مزید سے مزید جو ہے محفل کا ذوق جو ہے وہ اپنی طرف جا رہا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اسی طرح اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں اور محبت کے ساتھ اپنے آقا کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کریں۔ بلند آواز سے ایک مرتبہ پھر حضور کی بارگاہ میں حاضری پیش کرے، درود پڑھیں صلی اللہ علیہ یا سرکار میں جو جان سے گزر جاتے ہیں، عشق سرکار میں جو جان سے گزر جاتے ہیں، عشق سرکار میں جو جان سے گزر جاتے ہیں، ارے یہ حقیقت ہے وہی لوگ سنور جاتے ہیں، یہ حقیقت ہے وہی لوگ سنور جاتے ہیں۔ اور ایسا شعر سنیے کہ یہ افسر یہ نہ سوچو کہ وہ ٹھہرے وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں، یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں
خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں، ارے وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں، اور گھر سجا کر یہ کہا حضرت انصاری نے، جب حضور مدینہ پاک آئے تو بڑے بڑے اونچے محلات والوں نے اپنے گھر کو سجایا کہ حضور میرے گھر میں ہے، اور حضرت ایوب انصاری نے اپنی کلی کو سجایا اور کہا دیکھ لیتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے حضور کی محبت میں، اور حضور بھی اپنے عاشقوں کو ہی پسند کرتے ہیں چاہے کلی میں ہی بیٹھا ہو۔ سنیے شعر، گھر سجا کر یہ کہا حضرت انصاری نے، گھر سجا کر یہ کہا حضرت انصاری نے کہ دیکھ لیتے ہیں کہ سرکار کدھر جاتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ سرکار کدھر جاتے ہیں، گھر سجا کر یہ کہا حضرت انصاری نے کہ دیکھ لیتے ہیں کہ سرکار کدھر جاتے ہیں۔ سب سے سنیے، اور ذرے ذرے دیتے ہیں گواہی ہر دم، ذرے ذرے دیتے ہیں گواہی ہر دم، ارے جس طرف سے بھی میری سرکار گزر جاتے ہیں، جس طرف سے بھی میری سرکار گزر جاتے ہیں۔ اور ایسا شعر بڑا خوبصورت حضور کی آپ کی نظر کرتا ہوں، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، آقا آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا۔ اور نوجوانوں حضور کی محبت کا شعر سنو، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، کہیے نا سبحان اللہ، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، باقی صاحب عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، ارے بات مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا، بات مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ اور اس نعت کا آخری شعر سنیے کہ جب بھی مانگو تو وسیلے کے نبی کے مانگو، جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے، جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو، ارے اس وسیلے سے کرم یار دوبالا ہوگا،
دوبالا ہوگا صلی اللہ علیہ سنیے کیا کیا بتاؤں کیا ہے کیا کیا بتاؤں کیا ہے سرکار کی گلی میں پڑھیے کیا کیا بتاؤں کیا ہے سرکار کی گلی آپ صرف سرکار کی گلی پڑھ لیں باقی میں پڑھ لیتا ہوں کیا کیا بتاؤں کیا ہے سرکار کی گلی کیا کیا بتاؤں کیا ہے سرکار کی گلی میں ہر مرض کی دوا ہے سرکار کی گلی میں ہر مرض کی دوا سرکار کی گلی میں مریضوں پڑھو ہر مرض کی دوا ہے سرکار کی اور حضور کے مدینہ پاک کا منظر کیا ہے کہ صبح فرشتے آتے ہیں شام کو آتے ہیں کتنے آتے ہیں سنیے اس شعر میں 70,000 صبح 70,000 شام 70,000 صبح 70,000 شام میلہ لگا ہوا ہے پڑھیے میلہ لگا ہوا ہے سرکار کی گلی میں میلہ لگا ہوا ہے سرکار کی گلی میں میلہ لگا ہوا ہے سرکار کی گلی میں کیا کیا بتاؤں کیا ہے حاجی شرف صاحب کی سنیے شعر سارا غریب نواز کیا ماننے والے محبت والے کچھ مانگے یا نہ مانگے یہ مردی فقیر کی بن مانگے مل رہا ہے سرکار کی گلی میں بن مانگے مل رہا ہے سرکار کی گلی منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنے ملی خیرات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو بن مانگے مل رہا ہے سرکار کی گلی میں بن مانگے مل رہا ایسے نہیں محبت کے ساتھ ہے بن مانگے مل رہا کچھ مانگے یا نہ مانگے یہ مردی فقیر کی بن مانگے مل رہا ہے سرکار کی گلی میں بن مانگے مل رہا ہے سرکار کی گلی میں اور یہ شعر سنیے نیا حافظ صاحب نے لکھ کے دیا مجھے یوں تو ہم گئے ہیں طیبہ سے دوستو دل اپنا رہ گیا ہے
دل اپنا رہ ہے سرکار کے گلے میں دل اپنا رہ یوں تو ہم آ گئے ہیں طیبہ سے دوست تو دل اپنا رہ گیا ہے سرکار میں کیا کیا بتاؤں. اور آخری شعر اس نعت کا سنیے. سب تو جھکے ہوئے ہیں کعبہ کے سامنے ارے کعبہ جھکا ہوا ہے پڑھیے کعبہ جھکا ہے سرکار کے گلے حاجیوں شہنشاہ کا روضہ دیکھو ارے کعبہ تو دیکھ لیا اب کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ جھکا ہوا ہے سرکار او شوخرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا کعبہ جھکا ہوا ہے سرکار کی گلے میں ہر مرض کی دوا آخری ٹائم ہو گیا 10 منٹ میں آخری نعت کل جب میں نے نعت پڑھی حاجی صاحب سامنے بیٹھے گے ہماری آپ سے بات کر رہا ہوں تو وہ ڈنہاگ میں دولقاضی صاحب نے محفل کی تو وہاں میں نے یہ اکثر کی مشہور نعت میں پڑھتا ہوں پیر نصیر الدین نصیر کی تو وہ نہیں پڑھی تو جب میں سٹیج سے نیچے اترا تو کہنے لگے آج آپ نے وہ تو پڑھی نہیں قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا. میں نے کہا یہ علامہ فضل قاری صاحب کی اپنی محفل تھی ان کا یہ حکمت ہے کہ صرف میرا کلام پڑھا جائے برآئندہ انشاءاللہ اس میں ٹریننگ کریں گے ہم اپنی مرضی سے بھی پڑھا کریں گے جو ہے تاکہ عوامی جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ ایسے چلے جاتے ہیں اٹھ کے کہ ہم تو سننے کے لیے آئے تھے لیکن کلام نہ انشاءاللہ آئندہ آپ رات کو کلام وہ ضرور سنائے کریں. ایک مرتبہ دوسری پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ جیسے ابھی آپ نے مل کے پڑھا نا ایسے ہی پڑھیں گے تو بالکل ایک تو پیر صاحب کی روح بھی خوش ہو جائے گی اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں بہت سکیے سبحان اللہ. لو مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں بڑی دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے. چشتی بابا دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں پڑھیے لو مدینے کی تجلی سے. آپ میری طرف توجہ کریں جس میری طرف دیکھیں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں. کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے. اب
آپ حضور کے طرح بیٹھے ہیں, کیا وہ ڈوبے جو محمد کے طرح ہوئے ہیں, اور قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا. ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہیں, ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے. بلند آواز سے اللہ اکبر. قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا. ارے ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں, ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں, ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے. تھوڑا محفل سما کا منظر بن جائے. ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں, ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں. قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا, ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے ہوئے ہیں, ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے ہوئے ہیں. بوسائے در سے بوسائے در سے انہیں روکنا تو اے دربان. ارے خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے, خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے, خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے. چاہتے ہیں وہی مدینے جنہیں سرکار بلاتے ہیں, خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے ہوئے ہیں, خود نہیں آئے یہ مہمان. ہم بھی حضور کے بلائے ہوئے مہمان ہیں, خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے ہوئے ہیں, خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے ہوئے ہیں. اور شرم سیاہ سے اللہ اکبر. دیکھیے شعر کہ ہم جیسے گناہگاروں کو آقا علیہ السلام اپنی بارگاہ میں بلا لیں, اس سے اور بڑی کیا بات ہے. اور کتنا کرم ہے مدینے والی سرکار کا. کہا مدینہ اور کہا ہم جیسے لوگ جب حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو پیسا فرماتے ہیں کیا کہ یا رسول اللہ, گناہوں کی وجہ سے ہمیں شرم آتی ہے کہ آپ کے سامنے آئیں. کون سا چہرہ لے کے آپ کی بارگاہ میں آئیں؟ شرمی سیاہ سے کیڑے منہ نال عرض کراں میں تینوں میرا شرماوے, پر چکڑ پڑیاں تیرے باجو کیڑا گل نال لاوے. شرم سیاہ سے نہیں سامنے چایا جا, پر کیا یہ کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں, کیا یہ کم ہے تیرے شہر میں ہوئے ہیں, کیا یہ کم ہے تیرے شہر میں ہوئے ہیں, کیا یہ کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. حاضر و ناظر حاضر و ناظر نور و بشر و غیب کو چھوڑ, حاضر و نادر
و نادر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، اور شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو ہوئے ہیں، خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے ہوئے ہیں۔ اور ابھی جو ٹائم جا رہا ہے، وقت جا رہا ہے، حضور کی امت میں بڑا یہ کڑا وقت ہے۔ پیر صاحب کی شعر بھی سنیے، دعا بھی ہے حضور کی بارگاہ میں، استغاثہ کیا کہتے ہیں؟ سر پہ دست دیجئے، سر پہ رکھ دیجئے دست تسلی آقا، غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں، اور کیوں نہ پلڑا تیرے، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، اب تو سرکار بھی میزان پہ ہوئے ہیں، اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں۔ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں۔ لاؤ مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب۔ Vrome mensen van Wali Allah's, dus neem even de tijd, neem even plaats. We zijn bijna aan het einde. Er zal nog wat na gereciteerd worden. En onze prominente eregast Hazrat Allama van Masjid Al-Qurtaba, die is ook aanwezig. Die zal ook de laatste speech geven. حضرات سے گزارش ہے آپ ضرور نظارہ پیش کیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ایک بار اور، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تمام حضرات محبت کے ساتھ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یا جمال یا سید
پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مہربانی آپ کی ہونے لگی یا رسول اللہ مہربانی آپ کی ہونے لگی مہربانی آپ کی ہونے لگی مہربانی آپ کی ہونے لگی آبرو ہر سو میری ہونے لگی آبرو ہر سو میری ہونے لگی میرا دامن بھر دیا سرکار نے میرا دامن بھر دیا سرکار نے حاسدوں کو کیوں غمی ہونے لگی حاسدوں کو کیوں غمی ہونے لگی مہربانی آپ کی ہونے لگی اور آ گئے محفل میں جب وہ بے نقاب آ گئے محفل میں جب وہ بے نقاب ان پہ قربان چاندنی ہونے لگی ان پہ قربان چاندنی ہونے لگی میری قسمت انہیں کی رحمت دیکھیے میری قسمت انہیں کی رحمت دیکھیے بات جو کہہ دی وہی ہونے لگی بات جو کہہ دی وہی ہونے لگی مہربانی آپ کی ہونے لگی اور یہ نیازی نعت ہی کا فیض ہے یہ نیازی نعت ہی کا فیض ہے ان کے در پہ حاضری ہو
ان کے در پہ حاضری ہونے لگی، ان کے در پہ حاضری ہونے لگی، مہربانی آپ کی ہونے لگی، آبرو ہر سو میری ہونے لگی۔ جزاک اللہ، صلی اللہ علیہ یا Subhanallah, mashallah. Voor de volgende lofzang zou ik graag Sahar Mohammed Furqan willen uitnodigen voor een lofzang ter ere van onze heilige profeet Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa Ya Rasulullah wa salamu alayka ya Habiballah. دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، روح تڑپتی رہے دل میں چلتا رہے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے، یا محمد محمد نکلتا رہے، یا محمد محمد میں کہتا رہا، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا، آیتیں آیتوں سے ملاتا رہا، آیتیں پھر جو دیکھا تو نعتِ نبی بن گئی، دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، روح تڑپتی رہے دل میں چلتا رہے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے، یا محمد محمد نکلتا رہے، جو بھی آنسو بہے میرے محبوب کے، جو بھی آنسو بہے میرے محبوب کے، سب کے سب ابر رحمت کے چھینٹے بنے، چھا گئی رات جب زلف لہرا گئی، چھا گئی رات جب زلف لہرا گئی، جب تبسم کیا چاندنی بن گئی، دل میں عشق نبی کی ایسی لگن، دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، روح تڑپتی
रूह तड़पती रहे, दिल में चलता रहे, जिंदगी गई दिल में इश्क नबी की हो ऐसी लगन, दिल में इश्क नबी की हो ऐसी लगन, रूह तड़पती रहे, दिल में चलता रहे, जिंदगी का मजा है कि हर सांस से, जिंदगी का मजा है कि हर सांस से, या मोहम्मद मोहम्मद निकलता रहे, सबसे साइम जमाने में माजूर था, सबसे साइम जमाने में माजूर था, सबसे बेकस था, बेबस था, मजबूर था, उनको रहम आ गया मेरे हालात पर, उनको रहम आ गया मेरे हालात पर, मेरी अजमत मेरी बेबसी बन गई, दिल में इश्क नबी की हो ऐसी लगन, दिल में इश्क नबी की हो ऐसी लगन, रूह तड़पती रहे, दिल में चलता रहे, जिंदगी का मजा है कि हर सांस से, जिंदगी का मजा है कि हर सांस से, या मोहम्मद मोहम्मद निकलता रहे, या मोहम्मद मोहम्मद निकलता रहे। माशाल्लाह हज़रात, ये हमारे उलमा गुलाम हैदर साहब का साहबजादा है। दुआ करें अल्लाह ताला उलमा के बच्चों को आलम दीन बनाए। ये यूरोप की हवा ऐसी चली है कि बड़े बड़े उलमा के बच्चे जो हैं वो रास्ते से हट गए हैं। दुआ करें अल्लाह ताला हमारी औलादों को हुजूर की मोहब्बत अता फरमाए और उलमा के बच्चों की आप हौसला अफजाई किया करें ताकि ये भी कल को दीन का काम करें। इस छोटी सी उम्र में इतनी बड़े फन के साथ बच्चे का नात पढ़ना, ये हुजूर की मोहब्बत है, ये हुजूर का मौजज़ा है सरकार की नात खान का। तो दुआ करें सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह ले पाक की आल है, तू रसूल पाक की आल है, तेरी शान ख्वाजा ख्वाजगान, तेरी शान ख्वाजा ख्वाजगान, तेरी शान ख्वाजा ख्वाजगान, तेरी शान ख्वाजा ख्वाजगान, तुझे बेकसों का ख्याल है, तुझे बेकसों का ख्याल है, तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन, तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन, तू रसूल पाक की आल है, तू रसूल पाक की आल है, मेरा बिगड़ा वक्त सवार दो, मेरा बिगड़ा वक्त
چمن علی کا نیال ہے چمن علی کا نیال ہے تیرا نام خواجہ معین الدین تیرا نام خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی